انسانی شکل میں شیطان آیا تھا اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے، مسند احمد کی روایت، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھجوروں کی بڑی ایک بوری تھی، تو روزانہ اس میں کھجوریں کم ہونا شروع ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کھجوریں اس سے کم کیوں ہو رہی ہیں۔ ایک رات میں نے دھیان رکھا کہ دیکھتا ہوں یہ رات کو کون کھجوریں کم کرتا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک انسانی شکل میں ایک آدمی آیا اور اس نے اسے بوری میں سے، ٹوکرے میں سے یا اس توڑے میں سے کھجوریں نکالنی شروع کر دی۔ میں اس کے قریب گیا، کہا السلام علیکم، اس نے آگے سے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تم انسان ہو یا جن ہو؟ تو کہنے لگا میں جن ہوں، اور میں نے سنا تھا کہ آپ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی آپ کے مال سے فائدہ اٹھا لوں، تو اس لیے آپ نے صدقہ خیرات ہی کرنا ہے، تو چلو میرے کام بھی یہ کھجوریں آ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، جیسے کتے کا پنجہ ہوتا ہے اس کی طرح اس کا ہاتھ تھا، اور اس کے سارے جسم پر بال تھے جیسے ایک نوجوان ہوتا ہے، لیکن شکل اس کی بھیڑیے کی طرح تھی۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح روایت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس کی شکل، اس جسم پر بال ہی بال تھے، اور اس کے ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھے، اور شکل بھیڑیے کی طرح تھی، اور اس طرح نہیں دیکھنے میں انسان نما کھڑا تھا لیکن ہے وہ جانور کے متشابہ تھا۔ تو یہ بھی روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح کی روایت، یعنی اس کی شکل و صورت جانوروں سے ملتی تھی لیکن قد و قامت اور اس کا کھڑا ہونا انسانوں کی طرح تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بالکل اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ آتا ہے۔ تو اس سے پہلے دیکھیں شیاطین انسانوں کی شکل دھار لیتے ہیں، ان کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے صحیح روایت ہے، غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کھانے کا وقت ہوا، کہا اللہ کا شکر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنی بیگم کے ساتھ جا کے کھانا کھاؤں، گھر چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، بڑی خوشی خوشی گھر آئے، دیکھتے ہیں کہ گھر کے دروازے پر، دہلیز پر، گھر سے باہر بیوی کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے مجھے کہا کہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے جو، ہو سکتا ہے بنو قریظہ والے حملہ کر دیں۔ کہتے میرے ہتھیار بھی میرے پاس تھے، جب میں نے اپنی بیوی کو باہر دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے غیرت آئی، میں اپنے ہتھیار سے اسے مارنے لگا تو کہنے لگا یہ بھی ٹھہر جو، مجھے بعد میں مارنا، پہلے اپنے گھر میں جا کے دیکھو۔ وہ فرماتے میں گھر میں داخل ہوا، دیکھتا ہوں کہ چارپائی پر ایک سانپ ہے۔ جب میں نے سانپ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میری بیوی سانپ سے ڈر کر ہی گھر سے باہر نکلی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس سانپ کو، جو نیزہ میرے ہاتھ میں، وہ نیزہ ہی اس کے اندر داخل کر دیا، اسے ہلاک کر دیا۔ سانپ تڑپنے لگا، اسی سے نیزہ نکلا اور سیدھا آ کے اس صحابی کو لگا، اور صحابی بھی شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو یہ ماجرا بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالمدینۃ نفر من الجن اسلموا، فرمایا کہ جنوں کی ہی ایک جماعت ہے جو مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ اسی مدینہ میں رہ رہے ہیں تمہارے گھروں کے اندر، اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ فمن رأى منکم من هذه الاوامر شیئا، اگر تم میں سے کوئی شخص اس طرح کا کوئی جانور سانپ دیکھے، فلیؤذنہ ثلاثا، اسے 3 مرتبہ اطلاع دو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، 3 بار کہو، اگر وہ چلا جائے تو پھر سمجھو کہ وہ مسلمان جن تھا اور وہ غائب ہو گیا، اور اگر وہ غائب نہیں ہوتا تو فرمایا پھر اس کو قتل کر دو۔ فرمایا کہ ذاک شیطان، وہ شیطان ہے جو آدم کی اولاد کو ڈرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آتا ہے۔ صحیح روایت اس سے پتہ چلا کہ جنات سانپوں کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں، اور گھروں میں جو نکلنے والے سانپ اکثر طور پر وہ جن ہوتے ہیں جو سانپ کی شکل میں گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو 3 مرتبہ کہو کہ تمہارا جو سلیمان علیہ السلام سے وعدہ تھا اسے یاد کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، یا اسے کہو کہ اگر تم مسلمان ہو تو تکلیف نہ دو، چلے جاؤ، اگر تم اسے 3 بار کہتے اور وہ غائب ہو جائے سمجھو وہ پھر جن ہے یا شیطان ہے، اور اگر وہ غائب نہیں ہوتا تو سمجھ لو وہ پھر سانپ ہے، اسے قتل کر دو۔
تو یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا، اور اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ ان نفر من الجن اسلموا، جنوں کی ہی ایک جماعت فرمایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ سانپوں کی شکل میں تمہارے گھروں میں رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ جنات سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ الکلب الاسود من الشیطان، الکلب الاسود شیطان، سیاہ رنگ کا کتا آپ نے فرمایا وہ شیطان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، صحابہ نے بڑی وافر مقدار بڑے کتے مدینے میں جتنے تھے سب مار دیے، کچھ بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوقات امتوں میں سے ایک امم ہے، تو اس کو قتل نہ کرو، چھوڑ دو، کیونکہ بنو اسرائیل میں سے کچھ امتیں مسخ ہوئی تھیں، ان کی شکلیں تبدیل کر دی تھیں، ہو سکتا ہے یہ انہی میں سے ہوں۔ تو شروع میں نبی علیہ السلام پر یہ معاملہ واضح نہیں تھا، آپ یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید سابقہ امتوں پر جو عذاب آیا ان کی شکلیں تبدیل ہوئی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ جس بھی امت پر اللہ کا عذاب آتا ہے ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں تو وہ 3 دن سے زائد زندہ نہیں رہتے۔ تو پھر نبی علیہ السلام پر یہ معاملہ واضح ہوا۔ تو بہرحال یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکلب الاسود شیطان، سیاہ رنگ کا کتا یہ بھی شیطان ہے، اگر تمہاری نماز پڑھتے آگے سے گزر جائے تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ شیاطین جنات یہ انسانی شکل بھی دھار لیتے ہیں، اس طرح جانوروں کی شکل بھی اپنا لیتے ہیں، سانپ کی، کتے کی یا مختلف جانوروں کی شکل یہ اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ صحیح روایات سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس طرح شیاطین جنات کے مسکن کیا ہیں، وہ ان کی رہائش گاہیں کیا ہیں، کہاں وہ رہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کانا رسول میں اذا داخل الخلاء فیقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے رسول جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، یعنی خلاء کہتے ہیں خلوت، ویرانہ، ایسی جگہ جہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو تو اسے خلاء کہا جاتا ہے۔ تو چاہے ویرانے کے اندر کوئی بندہ جائے یا لیٹرین جیسے آج ہمارے بنا دی گئی ہیں، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ کلمات پڑھ لیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ بیت الخلاء والی جگہ، پیشاب خانے والی جگہیں، ان جگہوں پر شیاطین جنات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اذا داخل الخلاء، جب کوئی ویرانے میں جائے، جاڑے بیٹھنے دور چلے کسی جائے میں جائے، تو اس سے پتہ کہ ویران جگہیں، صحرا، وہاں بھی شیاطین اور جنات رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے، سورہ جن کے اندر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر آباد کیا تو جہاں انسان رہنا شروع کرتے شیاطین جنات اپنا مسکن وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے، اس جگہ سے اپنا مسکن اٹھا لیتے تھے۔ پھر لوگوں کے اعتقادات کمزور ہونے شروع ہوئے، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ جب وہ کسی وادی کے اندر، کسی صحرا کے اندر پڑاؤ ڈالتے تو کہتے کہ اس وادی کے جن سردار آج رات ہم تیری پناہ میں گزاریں گے، تم نے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ جب جنات نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے دور بھاگتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جنات نے ان کو اور ڈرانا شروع کر دیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جو جنات ان کو انسانوں کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں، ان کا یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، چلو پھر ان کو اور ڈراؤ۔ تو پھر جنات نے انسانوں کو اور ڈرانا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کے غلط اعتقاد کی وجہ سے یہ عرب کے لوگ جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، کسی ویرانے میں، کسی جنگل میں، تو کہتے کہ اس وادی کے جن سردار آج رات ہم تیری پناہ میں رات گزاریں گے۔ ان کا یہ غلط عقیدہ تھا، جنات نے ان کی باتیں سنی تو ان کو اور ڈرانا شروع کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنگلات، ویرانوں کے اندر بھی جنات پائے جاتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جہاد میں شریک تھے اور جنگل میں جا رہے تھے، غالباً زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ویرانے میں پہنچے، ان کے باقی ساتھی آگے نکل گئے تو ان پر ایک جن نے حملہ کیا۔ جب انہوں نے جن کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فوراً یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ نے یہ کلمہ کہا۔ اچانک دیکھتے کہ وہ جن جو ان کی طرف بھاگتا آ رہا تھا وہیں ہلاک ہو گیا۔
اور دیکھتے ہیں کہ ایک سفید پوش آدمی جس نے اسے ہلاک کیا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو میں اللہ کے عرش کے قریب فضا میں تھا، تیری یا ارحم الراحمین کا کلمہ سننا تھا تو اللہ کی طرف سے اجازت ملی، پھر تم نے دوسری مرتبہ کہا تو میں نے اتنی مجھے اللہ نے طاقت دی کہ میں آسمان دنیا تک آ پہنچا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ کہا تو میں تیری مدد کے لیے تیرے قریب آ پہنچا۔ تو یا ارحم الراحمین ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ جب اللہ سے مدد کے لیے خلوص دل سے پکارا جب اللہ ضرور مدد کرتا اپنے بندوں کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرید جن نے ان پر حملہ کر دیا جنگل کے اندر۔ تو بہرحال یہ کہ جنات یہ ویرانوں میں جنگلوں کے اندر پاتے ہیں، اسی طرح سمندروں کے اندر بھی ان کی رہائش گاہیں ہیں، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابلیس یضع عرشہ الماء ثم یبعث سرایاہ، کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے سارے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان سے بھی پوچھتا بھی آج تم نے کون کون سے کام کیے ہیں، کون سا زمین پر فساد برپا کیا، کون سے بگاڑ کیے ہیں۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کا مسکن جیسے بیت الخلاء ہے، ویرانے ہیں، سمندر ہیں، جنگل ہیں، یہ سب جگہ جنات کے رہنے کے لیے ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بل کے اندر سوراخ کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کی توجیہ بعض اہل علم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جو باہر ویرانوں میں سوراخ پاتے ہیں ان کے اندر بھی جنات کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں، وہاں بھی وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسی جگہوں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اہل علم نے کہا کہ وہاں کوئی موذی جانور بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے بل کے اندر پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ سب وجوہات جو اہل علم نے بیان کی کہ مساکن کن کن جگہوں پر شیاطین جنات رہتے ہیں اور ان کے مسکن کیا ہیں۔ باقی انشاءاللہ ان کی خوراک اور ان کے عوامل اور ان کے جو شر اور فتنے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کیے جائیں گے۔ جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شیاطین جنات کے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔